مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ WR ناد اسٹوڈیو کی جانب سے میرا یہ پہلا ولاگ ہے۔ میں نے اپنے گھر پہ اپنے بھانجے کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی۔ سیلیبریشن کا طریقہ درست تھا یا غلط، یہ مجھے آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرا ہر حال میں شکر ادا کرو، میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ تو ہمیں جو بھی نعمت ملتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا۔ یہ زندگی بھی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے، تو اس زندگی کو ہمیں نیکیوں میں گزارنا چاہیے اور اچھے اچھے کام کرنے چاہیے اور اپنی زندگی کا حق ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ برتھ ڈے کس طرح سیلیبریٹ کرنی چاہیے۔ یہ بچہ ہے، یہ صبح اٹھا اور اس نے قرآن پاک کا 30واں پارہ آدھا سپارہ اس نے تلاوت کی۔ آئیں ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ تلاوت کرنے کے بعد اس بچے نے محفل نعت کی۔ محفل نعت میں سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک کی گئی۔ آئیے ہم تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف پڑھی گئی۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے بعد دوستوں کیک سامنے رکھ کے قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، یعنی ختم شریف پڑھا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم شریف پڑھنے کے بعد بچے کے لیے عمر بالخیر کی دعا کی گئی۔ تو دوستو اس طرح سے ہم نے برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا، تو ہمیں بھی کوشش کر کے اس طرح برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، یعنی حمد شریف بیان کی جائے اور نعت شریف پڑھی جائے۔ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ یہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، 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 مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔